अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते मंगल को शुरू होने जा रहा है इंशाअल्लाह। आज अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसका हमने अक्स भी आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके नुमाइंदगान कल शाम पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं ईरान के साथ नेगोशिएशंस के हवाले से। उनका कहना था कि हमने ईरान को बेहतरीन डील ऑफर की है, ईरान को इसको कबूल कर लेना चाहिए, वगरना जैसे उनका तर्ज तखातब है कि फिर भरपूर फौजी कार्रवाई होगी। और वो समझ में आता है क्योंकि एक विक्ट्री नैरेटिव भी अपनी ऑडियंस को उन्होंने देना है। बारकैफ बड़ी खबर यह है कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स 2.0 इसको हम कह सकते हैं। पिछले 10 दिनों में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होनी जाएगी कि लास्ट वीकेंड पे मुज़ाकरात हो रहे थे और संडे को एक थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, नाउमीदी तो नहीं लेकिन एक पेसिमिस्टिक व्यू था कि कोई बात बन ना पाई और मुज़ाकरात 21 घंटे तक हुए। आज अब हम आपसे दोबारा गुफ्तगू कर रहे हैं बराह रास्त, तो एक खुशाइंद खबर यह है, अच्छी पेशरफ्त यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है और मंगल को इस्लामाबाद में होगा। और इसको लीड करेंगे अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस, जो लास्ट टाइम भी आए थे, और जेराड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, जो अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खसूसी बराए मशरक़ वस्ता हैं। ईरान की जानिब से अभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जाहिर बात है जब मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका की जानिब से वफ्द की नामजदगी हुई है तो वहाँ से भी ज़रूर वो आएंगे। दे ऑलवेज बिलीव इन नेगोशिएशंस। आज हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार साहब की इराक़ के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया कि जो करंट क्राइसिस है इसका हल सस्टेनेबल नेगोशिएशंस में ही है और इंगेजमेंट की पॉलिसी से है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन मुज़ाकरात का दोबारा से शुरू होना पाकिस्तान की सुपर डिप्लोमेसी का नतीजा है। बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा ईरान बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हुआ है। 72 घंटे उन्होंने वहां 3 रोज़ा दौरा किया, वहां उनकी अहम मुलाकातें हुई, जिसका हमने कल भी अहाता किया था। ईरान के सदर से मुलाकात हुई, ईरान के स्पीकर जो है पार्लियामेंट के बाकिर कालिबाफ साहब, उनसे मुलाकात हुई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं खातिमुल अंबिया सेक्रेटेरिएट में, जो उनके हेडक्वार्टर्स के मेजर जनरल हैं अली अब्दुल्लाई साहब, उनसे इनकी मुलाकात हुई। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि अब जबकि ये जम्मू टूट गया और एक कल गहरा सा तातुल दिखाई दे रहा था, क्या मुज़ाकरात दोबारा इंशाल्लाह जब होने जा रहे हैं, जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे होंगे, वो दोनों फरीकैन उसको अबूर कर पाएंगे और पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखा जा रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह चर्चे चल रहे हैं, और बिल्कुल सही चर्चे इसलिए हैं कि तीसरी जंग अजीम से वापस धकेल के लाए पाकिस्तान। और कल भी जो है वो मामला तल्ख होते हुए दिखाई दे रहे थे। हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के जौहर सलीम साहब। जौहर सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच में वक्त देने का। जौहर साहब, कल जब हम शो कर रहे थे तो एक कॉशियसनेस थी, एक राय ये थी, सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ थे और वो कह रहे थे कि तातुल गहरा दिखाई दे रहा है। आज वो तातुल जमूद टूटा है, आप क्या कहेंगे? दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पहला जो दौर हुआ था उसमें मैं आपको देख रहा था, यू आर देयर इन द जिना कन्वेंशन सेंटर, आप गुफ्तगू कर रहे थे। हाउ डू यू सी इट? आप समझते हैं दोबारा से दोनों फरीकैन बैठेंगे और जो ऐसे मामलात हैं जिन पर इख्तलाफ राय है उनको अबूर कर लिया जाएगा उस इख्तलाफ राय को? जी बिल्कुल, मैं तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ये बहुत ही खुशाइंद है कि दोबारा से जो एक तातुल पैदा हुआ है उसके बाद तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हो रहा है और डेलीगेशंस भी वही हैं और मैं समझता हूँ डेलीगेशंस बहुत बैलेंस्ड हैं। यस, अगर ईरान की साइड से भी वही कालिबाफ ही आते हैं, बाकी कालिबाफ जो उनके स्पीकर हैं वो सिर्फ स्पीकर ही नहीं है। एक तो खैर ईरान में स्पीकर की पोजीशन भी बहुत ही मुनफरिद होती है, बाकी मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ जो है ना, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं बल्कि उनका पूरे मुल्क की उसमें एस्टेब्लिशमेंट में बहुत अहम किरदार होता है। तो और फिर ये जो स्पीकर हैं इनका तो खसूसन, क्योंकि ये तो पहले मेयर ऑफ तेहरान भी रहे हैं और इनके ताल्लुकात जो हैं वो जो नए सुप्रीम लीडर हैं और जो बाकी भी पावर सेंटर्स हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं, तो वैसे भी ये प्रैग्मेटिस्ट गिने जाते हैं। तो और इसी तरह अब्बास अरागची भी जो है उनको बड़ा तजुर्बा है इंटरनेशनल अफेयर्स का, जाहिर है। और अमेरिका की साइड से भी देखें, जो स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं, वो ना सिर्फ ये कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ही काबिल इत्मीनान जाहिर असिस्टेंट्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम जो चीज़ है वो ये भी है कि वो इजराइल के भी बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, दोनों जूइश भी हैं। तो उसका वो इसलिए जरूरी है कि देखें, इस मुज़ाकरात में तो इजराइल नहीं आ रहा, लेकिन इस जंग में तो इजराइल फरीक है।
बिल्कुल। तो अमेरिका ने इसराइल को भी साथ लेके चलना है अपने, दे हैव टू कैरी अलोंग इसराइल, बिकॉज इसराइल की गारंटी तो उन्होंने नहीं देनी है ना, जंग तो इसराइल भी कर रहा था। तो वो इसलिए अहम है कि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है एक किस्म का, अगर वो रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली नहीं भी हैं तो चले इनडायरेक्टली ही समझ लें। तो फिर जेडी वैंस जो है वो तो इस वॉर के वैसे ही खिलाफ थे और बहुत सेंसिबल और प्रैग्मेटिस्ट भी समझे जाते हैं। वो हार्डलाइनर्स जो हैं अमेरिकन साइड पे, जिस तरह वो हेक्सेथ हैं या जो लिंडसे ग्राहम है, वो उस तरह के लोग जाहिर है इस तरह की मुज़ाकराती टीम में नहीं है। तो वो उस लिहाज से, इसलिए पिछली बार भी जब मुज़ाकरा हुए थे तो बड़े खुशगवार अंदाज में हुए थे। और जो बल्कि ईरानी एम्बेसडर तो कुछ दिन पहले मेरे पास आए भी थे, हमारी अच्छी एक बड़ी नशिस्त भी हुई थी, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि बहुत ही अच्छे सारे मुज़ाकरात थे, और लेकिन एक अचानक ही आखिर में फिर अमेरिकन की तरफ से वो जो है उसका सिलसिला तोड़ दिया गया। उसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो जरा जो उनका मेरा जाविया ये था कि वो इसलिए सिलसिला टूटा था कि जो कोर इशू था, जो न्यूक्लियर इशू था, उसके साथ भी जो बाकी थे वो अलाइड इशूज थे, उस पे दोनों साइड्स में अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ था। ख्याल था वहां पे हो जाए शायद, लेकिन फिर अमेरिकन को ये लगा कि ये ईरान जो है अपनी आबनाए हुर्मुज़ वाली जो लेवरेज है उसको वो बहुत ज्यादा, ये अमेरिकन का पर्सपेक्टिव जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि उसको वो बहुत ज्यादा उसको वो प्ले कर रहे हैं। तो उसको फिर उन्होंने कब करने के लिए ये समझा कि जी मुज़ाकरात जो है ना उधर से थोड़ा सा रोक के तो वो लेवरेज खत्म की जाए। तो इसलिए वो आपने देखा कि उसके बाद उन्होंने एक नेवल ब्लॉकेड किया, तो उससे वो थोड़ी सी उनकी लेवरेज ईरान की जो थी आबनाए हुर्मुज़ वाली, उसको न्यूट्रलाइज किसी हद तक किया उन्होंने, क्योंकि फिर उन्होंने बता दिया कि देखें अगर आप इस तरह रखेंगे तो हम ये कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया भी। तो उसके बाद देखें दोनों तरफ से मैं कहता पोस्टरिंग भी हो रही है। पोस्टरिंग तो चलने की चीज है, वो तो सारे ऐसे मामलात में फरीक करते ही हैं, जब जंग की हालत में हो या उसके बाद की हालत में या उसके बीच की हालत में हो। लेकिन जो ज्यादा अहम चीज थी वही थी कोर्सिव डिप्लोमेसी जो हो रही थी, जो थ्रेट्स आप देख रहे थे जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प के, वो थ्रेट सिर्फ लफ्जों में नहीं थे, वो एक्शंस में भी थे, जो नेवल ब्लॉकेड था जिस तरह से, और बाद में फिर जाहिर है कि और भी एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भी मूव कर रहे थे वो, तो उससे साफ जाहिर था कि वो थ्रेट्स जो है वो कैरी भी कर सकते हैं। तो वो जो है ना उसकी क्या जरूरत थी और क्या उसकी की अहमियत अब सर ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जौहर साहब आप किस तरह देख रहे हैं? तवील मुज़ाकरात होंगे क्योंकि 3 दिन सीज फायर के भी रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, 21 अप्रैल तक सीज फायर है, तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब कल शाम पहुंचता है उनका वफ्द और मंगल से मुज़ाकरात होते हैं, तो लॉन्ग ड्रॉन मुज़ाकरात आपको नजर आ रहे हैं या आप समझते हैं वहीं से सिलसिला जुड़ेगा जहां लास्ट टाइम टूटा था? और जो यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर डस्ट हमारे B-52 बॉम्बर ने उसको बना दिया, वो हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं, गालिबन ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये एक पॉइंट है? दूसरा जो आपने नेवल ब्लॉकेड की बात की, वो मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, ईरान की जो कुछ मीडिया हैं हाउसेस, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इससे भी पहले आपको याद होगा बाकर कालिबॉफ साहब ने कहा था कि जब तक से लेबनान की सीज फायर नहीं होती वो मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे। अब नेवल ब्लॉकेड के हटाने की भी बात की जा रही है, क्योंकि अबनाए हरमुज़ तो पहले खोल दी थी, अब्बास अराक्ची साहब ने ट्वीट किया था, उसके बाद अमेरिकी सदर ने कहा नेवल ब्लॉकेड रहेगा। वो भी एक इरिटेंट है नेवल ब्लॉकेड यूएस का। देखिए बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि वो तो जाहिर है वो उनका था ना, उसमें सीक्वेंसिंग का मसला है कि पहले कौन क्या करेगा, और अमेरिकन चाहते हैं तब तक रखें जब तक ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, ताकि वो लेवरेज ईरान की ना उस पर हो ज्यादा। देखिए जो न्यूक्लियर इशू है वो ज्यादा अहम है जी। उसमें 2 पॉइंट्स है ना। एक तो ये है कि जो एनरिचमेंट है, JCPO में ये एग्री हुआ था जो 2015 में था एग्रीमेंट, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने विड्रॉ किया था। उसमें 2 चीजें थी, एक तो ये कि आप 3.7% तक आप पैसे एनरिच कर सकते हैं जो सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए चाहिए, लेकिन उसमें फिर एक यूजेज होती है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर आइसोटोप्स, उसमें आपको काफी ज्यादा एनरिचमेंट करनी होती है, जो मेडिसिनल चीजों के मशीन्स के लिए यूज होती है। एक जमाने में तो बहुत ज्यादा होती थी, अब वो 15-20% तक अफसूदगी चाहिए होती है उसके लिए। अच्छा। अब वो उसकी वजह से ईरान ने एक वो क्वेश्चन लिया हुआ था। अभी अमेरिका कहता है कि जी नहीं, ना 3.767 ना कोई और जो है ना यूजेज के लिए 0 जो है ना एनरिचमेंट, उसमें जो है अमेरिका ने पहले तो कहा कि हम इंडेफिनेटली आप कह दें कि बस आप नहीं करेंगे, बस इसको एनरिच खत्म करें। फिर बाद में वो आगे कि जी 20 साल के लिए आप कर लें। ईरान की तरफ से पहले 3 साल की ऑफर हुई, फिर 5 साल की हुई, फिर वो बात अभी जाहिर चल रही है कहीं बीच में 10 साल या जो भी होता है उनका एग्री होते हैं 7 साल पे, जिस तरह भी। एक तो वो बात है। दूसरा वो जो 450 किलोग्राम यूरेनियम की आपने बात की, अच्छा उसको प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट तो कह रहे हैं,
لیکن جو زیادہ جو یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گیس کی صورت میں ہے، سلنڈرز میں ہے، اور وہ جو نیوکلیر سائٹس تھی ناتانز اور فردو اور اصفہان، اس میں کیونکہ اوپر سے تو انہوں نے تباہ کر دی تھی ساری، لیکن نیچے کیونکہ وہ زمین دوست تھی سائٹس اور وہاں پہ وہ بچ گئی ہے. تو بعد میں امریکنز کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ایرانیز اس کو ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں، اسرائیلیز کی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھیں، کچھ سیٹلائٹ سے بھی ان کو پتا چلا، تو اس کے اوپر ہی پھر انہوں نے ذرا جلدی کی تھی یہ جنگ شروع کرنے میں بھی. تو اس لیے بہت ہی اہم فیکٹر ہے. اب اس پہ ایرانیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا آپ اس طرح کریں کہ ہم اس کو جو ہے نا ڈاؤن بلینڈ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی افزودگی جو ہے وہ آپ کیمیکل پروسیس سے کر سکتے ہیں. اس کو 60% پہ ہے، وہ اس کو آپ کم کر سکے آپ 10% پہ یا 3% پہ بھی لا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کریں گے لیکن ایران نہیں کریں گے. امریکہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی وہ ہمارے حوالے کریں. پھر انہوں نے کہا جی IAEA کی بات بھی آئی یا کسی تھرڈ کنٹری کے حوالے کرتے ہیں. اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت جب JCPOA ہوا تھا تو اس وقت ایران کے پاس کافی سارا افسودہ یورینیم موجود تھا. وہ اتنا زیادہ افسودہ نہیں تھا جتنا یہ 60%، کیونکہ جو ویپن کے لیے آپ کو چاہیے وہ 90% چاہیے ہوتا ہے، تو 60 سے 90 کو بہت زیادہ اب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے مجھے اور ویورز کو بھی سمجھایا. اب جب دوبارہ نشست پہ بیٹھیں گے، 2015 کا پروسیس ہوا، پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو جنیوا میں مذاکرات چل رہے تھے اس میں بھی یہ معاملہ بہت حد تک حل ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے حملہ کر دیا. اب اس جنگ کے بعد ایران اور امریکہ جب بیٹھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا لیوریج زیادہ ہوگا اور وہ اس بات پر اس لیے نہیں مان رہے جو پہلے وہ 28 فروری کے حملے سے پہلے قبول رہے تھے؟ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس وقت وہ سارا کچھ مان چکے تھے. اچھا، جو ہے نا فریز کی بات تھی، لیکن اس کی میعاد کے اوپر تو اتفاق نہیں ہوا تھا. اور پھر یہ 450 کلو گرام والی بات ہے، اس پہ دیکھیں ابھی ان میں کچھ فرق باقی تھا. یہ نہیں تھا کہ بالکل اتفاق ہو گیا. اگر ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے جو ہے مختلف سچویشن ہوتی، اور اگر لیٹ سے کہ اگر کوئی ایسا اتفاق ہو گیا تھا پھر بھی جنگ ہو گئی تھی تو پھر وہی چیز دوبارہ مان لیتے دونوں ملک. وہ تو نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی جو اس میں اسٹیٹمنٹس وغیرہ تھیں وہ ان کا گمان ہوگا کہ جس طرح ان کے عمان کے فارم منسٹر نے بھی کہا کہ جی بالکل قریب آ گئی ہیں ان کی. دیکھیں وہ تو پچھلے جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ تھا اس میں بھی یہ لگا کہ بالکل قریب آ گئی ہیں دونوں کی، اور جس طرح ایرانی سفیر نے خود مجھے کہا کہ ہمیں تو لگا کہ بالکل ہم اس کے قریب آ چکے ہیں. انچز اوے کا جملہ بھی یوز ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عباس اراغچی صاحب کی ٹویٹ بھی آئی تھی کہ وی ور انچز اوے. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال وہ ایک پرسپیکٹو ہے جو ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی اس پہ اتنے زیادہ جو ہے نا جو ہے دونوں کی اسٹرانگ پوزیشنز رہی ہیں اور ابھی تک جو ہے اس پہ ابھی تک بھی پوری طرح سے اتفاق نہیں ہوا. تو وہ ہے ساتھ ہی ساتھ پھر دوسرے مسائل جو ہے نا اس کے ساتھ میرے خیال لنکڈ ہیں. مثال کے طور پہ سینکشنز ریلیف کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، کب ہوگی. اچھا جی انفریزنگ آف ایسٹس کب ہوگا. امریکن چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا پیسڈ ہو یا اسٹیگرڈ ہو. یہ ایرانی چاہتے ہیں کہ اپ فرنٹ ان کو ملے یہ جو ہے، یعنی کہ شروع میں جو ہے نا امریکن چاہتے ہیں کہ ویریفیکیشن جب ہوں نیوکلیر چیزیں وہ کرتے جائیں تو اس کے بعد ان کو سٹیجز میں ملے، فیزز میں ملے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں. اب نئے ہرمز کا معاملہ جو پچھلی بار تھا، اچھا اب نئے ہرمز کو ایران تو ایز اے لیوریج یوز کر رہا تھا، اب بھی امریکنز نے اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کر دیا، تو وہ شاید اب بہت بڑا معاملہ نہیں ہوگا. اب اس میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اہم ہیں یہ دو معاملات ہیں جو زیادہ اہم ہیں. باقی جو معاملات تھے دیکھیں کچھ معاملات ایران نے چھوڑے ہیں جو انہوں نے ایسے مطالبات کیے تھے کہ جی 270 بلین کے ہمارے نقصان ہو گئے ریپریشنز. تو میں نے صاف کہا تھا، میرے بہت سے اس میں بار بار میں نے کہا تھا دیکھیں اس کی بات تو ہوگی بھی نہیں، وہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ سیریسلی اس کو نہیں لے گا کوئی بھی. تو وہ اچھا اس کے مقابلے میں ساتھ ہی پھر جو ہے نا امریکہ سے یہ آیا تھا کہ جی وہ ظاہر ہے ان کا جو مطالبہ تھا ایک میزلز کا کہ جی وہ پروگرام جو ہے اس پہ بھی آپ نیگوسیشنز کریں. اب وہ سارے ایشوز جو ہے نا دونوں ملکوں نے تھوڑے تھوڑے چھوڑ دیے ہیں، کچھ اس پہ لچک دکھائی ہے ان معاملات پہ جو اس قسم کی چیزیں تھیں. سر یہ بتائے گا امریکہ صدر جب کہتے ہیں کہ بہترین ڈیل میں آفر کرو ایران لے لے، آپ کے خیال وہ کیا بہترین ڈیل ہے اس میں؟ مطلب کیا ایسی چیز ہے؟ ایک تو ایرانیا آپ نے 2 ایریٹنٹس تو بتا دیے، کیا ایسی چیز ہے جس وجہ سے ایرانیز جو ہے وہ پرسویڈ ہوں گے کہ دے کم اوور اینڈ ڈیل کر لیں اس بات پہ؟ دیکھیں لکش تو دونوں سائڈ سے دکھائی گئی ہے نا، اور کافی ایشوز انہوں نے چھوڑے. دیکھیں ایران کی ریڈ لائن تھی کہ جی ہم میزلز پہ بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. پراکسیز والی بات بھی اب اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. اچھا اسی طرح جو ایران کی طرف سے تھا وہی جو ریپریشنز کی بات تھی یا یہ تھی کہ آپ اپنی فوجی ادھر سے نکالیں. دیکھیں میں نے اس پہ کیا کہا تھا، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ نہ ملٹری بیسز کہیں جائیں گی، ادھر ہی رہیں گی، آپ دیکھ لینا. تو اب تو ملٹری بیسز کی بات بھی نہیں ہو رہی. تو مطلب دونوں سائڈ سے کچھ مطالبات ایسے تھے جو تھوڑی سی ظاہر ہے میکسیملسٹ پوزیشنز تھیں.
تو جو ریڈ لائنز تھیں وہ یہی تھیں جن پہ اب بات ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ان کی پوزیشنز پہلے سے بہت قریب آ گئی ہیں دونوں کی. جس طرح یہ یورینیم مواد کی جو میں نے بات کی اس میں زیادہ انسسٹنس ایران کی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کچھ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کر دیتے ہیں لیکن کریں گے ایران کے اندر ہی. اس پہ وہ اچھا زیادہ تھا کہ نہیں یہ ایران سے باہر اس کو کیا جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سی پی او کے بعد کے وقت میں بھی تو آپ نے جو افزودہ یورینیم تھی اس وقت بھی تو ایران سے باہر گئی تھی. تو یہ کچھ تو ابھی بھی کچھ ایشوز ہیں لیکن پوزیشن دیکھیں کہاں 15 پوائنٹس تھے, کہاں وہاں سے 10 تھے, کم ہوتے ہوتے 5-6 پہ آ گئے. پچھلے مذاکرات میں ریزالو ہو کے 2-3 پہ بات آ گئی ہے. اب ان 2-3 پہ بھی بہت قریب آ گئے لیکن جو ہے ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ کہ آل ڈن, کوئی ڈن ڈیل تو نہیں ہے. ابھی بھی مذاکرات تو ہونے ہیں. یہ راؤنڈ اس لیے بہت اہم بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں, اور اسی لیے دوسری طرف سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہ ہماری میکسیمم ہے. وہ تو پچھلی بار بھی جے ڈی وینس نے کہا تھا نا کہ دس از دا بیسٹ ڈیل وی کین آفر یو ٹو ٹیک اٹ, بالکل. لیکن ابھی مذاکرات ہوئے تو یہ تو ہوتا ہے, نیگوسیشن جو پازیٹیو بھی ہوتی ہے, ورسف ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے. پھر یہ جو بیچ میں پیریڈ آیا تھا یہ سارا, اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہوا یہ ہے کہ دونوں سائڈز نے اپنی بارگیننگ پوزیشنز کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے مختلف اسٹیٹمنٹ سے, ایکشن سے. اب جو لاسٹ پوائنٹ میں اس میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اب اس میں کون سے پوائنٹس ہیں جس پہ جو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی ایریاز ہیں. ٹرکی ایریاز یہ ہیں کہ جو ہارڈ لائنرز کا رول ہے ایران کے اندر بھی, جو ہے نا جس طرح وہ میں نے ذوالقدر صاحب کی بات کی, جو ہے اسی طرح میں نے ان کی محسن رضائی کی بات کی, پھر اسی طرح بھی جو وحیدی ہیں جو نیا آئی جی سی کے جو اس وقت ہے ان کی بھی. تو یہ لوگ ہیں ایران کے اندر بھی, ظاہر ایک داخلی سیاست ہے اس وقت, نئی لیڈرشپ ہے, اس طرح کا اسٹریم لائن جس طرح پہلے ہوتا تھا ظاہر اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے. تو وہ ایک تھوڑا سا ایک فیکٹر ہے جو اس میں پلے کر سکتا ہے. پھر امریکن سائڈ پہ جو فیکٹر ہے ادھر ہارڈ لائنرز کو تو ٹرمپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اسرائیل کا مسئلہ ہے. اسرائیل جو ہے وہ تھوڑا سا کبھی بار آپ نے دیکھا پہلے بھی اسپوائلر کا رول ادا کیا, تو وہ کئی بار اسرائیلیز بھی کئی بڑی سخت سٹینس کہیں پہ لے لیتے ہیں. تو وہ پھر کیونکہ امریکنز نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہ پھر اس پہ امریکہ بھی تھوڑا سا مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں میں جو سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑے ٹرکی ہوں گے اس مذاکرات میں دونوں سائڈز کے لیے, کیونکہ ان کو کنسیشنز دینے کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں کنسیشن دینے کا مطلب ہے کہ جو ادھر کے ہارڈ لائنرز ہیں دونوں سائڈز پہ ان کو پھر منوانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا سر, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے ایک وکٹری نیریٹو دینا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت کر نکلے ہیں. بارکیف سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے زبردست طریقے سے پوری ایشو کا احاطہ کیا. جوہر سلیم صاحب تھینک یو ویری مچ. ویورز چھوٹا سا وقفہ, مختصر سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد آئیں گے تو ہمیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں وہ امریکہ سے جوائن کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز, ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہی ہے کہ اسلام آباد ٹاکس ہوئیں اور 21 گھنٹے کے اعصاب شکن مذاکرات ہوئے جس میں بہت ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے, لیکن ایک پازیٹیوٹی تھی کہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اور امریکہ کے نائب صدر نے یہی کہا کہ مذاکرات سبسٹینشل ٹاک ہوئی ہے لیکن ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ پائے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نیول بلاکیڈ بھی لگ گیا, اور پھر بعد میں کچھ شٹل ڈپلومیسی پاکستان کی جانب سے ہوئی. فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے, وزیر اعظم صاحب نے 3 ملکی دورہ کیا. بارکیف ٹو کٹ اٹ شارٹ, اب بات جو ہے وہ آج بڑی خبر یہ ملی ہے کہ نیگوشیٹرز آ رہے ہیں اور وہی ٹیم امریکہ کی آ رہی ہے جو اسلام آباد ٹاکس میں پہلے آئی تھی. ایران کی جانب سے بھی ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ آنی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے پروسیس کو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات تو جاری تھے, کل بھی امریکی صدر نے یہی کہا کہ مذاکرات جاری ہیں, لیکن ساتھ میں تند و تیز بیانات اور سخت اقدامات کا سلسلہ بھی جاری تھا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ دوبارہ سے ریزیوم ہونے جا رہے ہیں مذاکرات منگل سے. جی بہت شکریہ عمر صاحب. آئی ہوپ انشاءاللہ دعا سب کی یہی ہے, دنیا بھر کی یہی ہے, ساری دنیا یہی چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور پازیٹیولی ہوں اور کسی پازیٹیو نتیجے پہ نکلیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آل ہوپ کہ جیسا ہے, جیسا لگ رہا ہے ویسا ہی ہو. لیکن جو ابھی بھی اس میں بہت سے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے. جو آپ نے بات کرنا ریزیوم, میں آئی ہیو بین پشنگ اگینسٹ دیٹ ورڈ. یہ ریزیوم نہیں ہو رہے. ریزیوم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہوئے اور پہلے جو ہے ناکام ہو گئے. میرا نہیں خیال کہ ناکام ہوئے. کامیاب نہ ہونے کا مطلب ناکام ہونا نہیں ہوتا.
اور اس کی میری گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے کہانی دیکھی وہ یہ کہ ایک گفتگو ہوئی دو بہت بڑے ایڈورسریز کے مابین، بہت زیادہ عرصے، دہائیوں کے عرصے کے بعد کوئی میٹنگ ہوئی. جب ہم کہتے ہیں نا 21 گھنٹے، ہم اس طرح کہتے ہیں ایسے بہت زیادہ ہے. 21 گھنٹے تو بہت کم ہے یار. 21 گھنٹے تو میں آپ کو سال بعد ملوں تو کم ہوں گے. تو یہ تو دشمن ہے. سو آئی تھنک مجھے جو سرپرائز تھی اس ٹاکس کی کہ وہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئے. تم یار 2-4 دن اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھنٹوں میں یہ طے کر لیں. کہنے کا یہ مقصد یہ ہے، سیریس پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جو مجھے نظر آتی ہے کہانی وہ یہ ہوئی کہ ایک مذاکرات ہوئے، اس کے اینڈ پہ آپ کو یاد ہوگا دونوں فریقین نے یہ کہا کہ جناب ہم کسی نتیجے پہ ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات توڑ رہے ہیں، رائٹ؟ اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیز فائر توڑ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس قسم کے مذاکرات میں وہ واپس گئے اور وہ مذاکرات جاری رہے. ایسا نہیں ہے کہ پھر تعطل آ گیا، وہ مذاکرات جاری رہے، اس وقت بھی جاری ہیں. اور وہ جو مذاکرات کی جو کیفیت نوعیت ہے وہ بدل جاتی ہے. مذاکرات صرف بات نہیں ہوتے، یہ جو ٹویٹر بازی ہے یہ بھی مذاکرات، یہ بھی میسیجنگ ہوتی ہے. میں آپ کو تڑی مارتا ہوں، آپ مجھے تڑی مارتے ہیں، میں تھوڑا سا اور پش کرتا ہوں، پھر میں تھوڑے سے پیار کی بات کر دیتا ہوں. اگر آپ یہ سارا ڈانس دیکھیں تو یہ اطلاع نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو اور باقی دنیا کو میسیجنگ ہے. پھر جو آپ نے ہرموز میں دیکھا وہ بھی میسیجنگ ہے. جو فوراً ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لگایا اس پہ بلاکیڈ، جس کا بات امریکہ میں پہلے بھی ہو رہی تھی، وہ مذاکرات تھے اور ہیں. اس کا جو جواب دیا ایران نے وہ بھی مذاکرات ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یا نیگوسیشن کا حصہ، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھا جو پھر پاکستان نے کیا، رائٹ، اس کے بعد اس پہلی ملاقات کی وجہ سے پاکستان کو وہ روم ملا، پاکستان کو وہ سپیس ملی جہاں اب وہ اس کو ایک دوسرے لیول پہ لا سکتا ہے. دوسرا لیول یہ کہ جناب ہم تہران پہنچ گئے، دوسرا لیول یہ کہ ہم GCC ممالک پہنچ گئے، ہم ترکی پہنچ گئے، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بات کی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے نا اس کو ایک فلم آپ سمجھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور کل وہ پھر شروع ہو جائے گا. اب جو کل کی بات ہے بہت مختصر میری گزارش یہ ہوگی، آئی ہوپ کہ ایسا ہو. اگر تو جے ڈی وینس آتے ہیں، میں ابھی بھی اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ابھی بھی کچھ باتیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اگر جے ڈی وینس آتے ہیں تو دیٹ از اے سگنل کہ دے تھنک کہ یہ نتیجے کے قریب ہے. اچھا، اگر آپ نتیجے کے قریب نہ ہوں تو آپ اپنی بڑی شخصیت نہیں بھیجتے، ایک بڑی پولیٹیکل شخصیت. دیکھیں وٹکاف ہوں یا جیرڈ کشنر ہوں، وہ پھر ایک طرح سے ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں. ان کا ایک اسرائیل دوست آئی بھی رکھنی ہے، ان دونوں کی وہ دو جو مرضی ہے. لیکن اگر وائس پریزیڈنٹ کو جب آپ بھیجتے ہیں تو آپ پھر ایک سگنل کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس کا. سوال یہ بھی ہے کہ ایران سے کون آتا، کیا آتا ہے کوئی اور کون آتا ہے. ٹیکنیکل نوعیت پہ تو گفتگو چل رہی ہے، لیکن اگر ہمیں اسی لیول کا، چاہے وہ لوگ ہوں یا نہ ہوں، اس لیول کا ڈیلیگیشن نظر آتا ہے تو آئی تھنک دیٹ ٹیلز اس کہ جو بھی پیچھے ہوتا رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ اب قریب آ چکا ہے ایک اگلی موڑ کا. میں سوری لمبی بات کر رہا ہوں، بڑی میری پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم وی شوڈنٹ تھنک کہ 21 گھنٹے بہت لمبے ہیں اور یا کل بھی آ کے ختم ہو جائے گا. اگر لیٹ اس اسیوم اینڈ ہوپ کہ یہ ہوتی ہیں مذاکرات، ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں نا کہ اس کے اینڈ پہ وہ کہیں اچھا یار ہم کیونکہ ابھی تک ہم فیصلے پہ تو نہیں پہنچے، لیکن کیونکہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں اس لیے ہم یہ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. تو اس کی ٹائمنگ اس لحاظ سے اچھی ہے، لیکن ایز آلویز مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. یہ جو سر کہا جاتا ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا تمام چیز کا احاطہ کیا. ویسے تو سر وائٹ ہاؤس نے اب کہا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. پہلے آپ صحیح کہتے ہیں کہ شروع میں یہ آیا تھا کہ غالباً سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آئیں گے، بلکہ پریزیڈنٹ صاحب کی ٹویٹ بھی جو آئی تھی US پریزیڈنٹ کی، ان کا مائی نیگوشیٹرز، اس میں جے ڈی وینس صاحب کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، چونکہ آپ نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے قریب ہیں. جی سب یہ جب کہتے ہیں امریکی صدر کہ میں ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کر رہا ہوں، وہ اس کو لے لے، تو میں پہلے بھی سوال کر رہا تھا جارج سلیم صاحب سے کہ وہ ایسی کیا اس میں ایسا کیا کیچ ہوگا کہ ایران اس کو لے لے، کیونکہ یورینیم انریچمنٹ میں تو اختلاف رائے ہے اور کافی گہرا اختلاف ہے. ظاہر بات ہے وہ حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایران شاید دینے کو تیار نہیں ہے، غالباً نہیں دینے کو تیار. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اریٹنٹ ہے ایک بہت بڑا جس کو عبور کر لیا جائے گا؟ لاسٹ میں بھی 2015 میں جو بات
جس میں اتفاق ہوا تھا اس سے تو امریکی موجودہ صدر نکل آئے تھے اس معاہدے سے. جنیوا میں جو مذاکرات ہوئے اس سے بھی کامیاب نہیں اور وار کی طرف 28 فروری کو چلے گئے تھے. اس پہلو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پھر ہم آتے ہیں ہارڈ لائنرز کے حوالے سے. یار پہلی چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو ڈیل وہ آفر نہیں کی جو وہ خود بہت اچھی نہ سمجھتے. ان کی ہر ڈیل بہت اچھی ڈیل ہوتی ہے, ان کی ہر وکٹری دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی وکٹری ہوتی ہے. تو ایک تو ہمیں اب تک سیکھ لینا چاہیے کہ ان کا جو طریقہ گفتگو اور طریقہ واردات ہے اس میں ان کی ہر چیز موسٹ بیوٹیفل, بیسٹ ایور, گریٹسٹ ایور قسم کی ہوگی. تو یہ اس کو ہم کرنا ٹھیک. اچھا, دوسری چیز ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ جو بھی دنیا تھی جب جنیوا میں گفتگو ہو رہی تھی یا جو اس سے پہلے ڈیل ہو رہی تھی یا جو JCPOA ہو رہی تھی, اب نہیں ہے. دیکھیں نا, جب پانی گزر جاتا ہے تو گزر جاتا ہے. نہ امریکہ وہ امریکہ ہے, نہ ایران وہ ایران ہے, نہ ہرموز وہ ہرموز ہے, نہ باقی دنیا وہ دنیا. رائٹ. سو اب آپ جو بھی ڈیل کریں گے وہ کہیں اور کریں گے. Having said that, میرا ایک ویو ہے جو مائنورٹی ویو, اور شاید میں غلط ہوں لیکن allow me, کہ یہ ہر ایک جو بات کرتا ہے وہ جوہری اس نیوکلیئر حوالے سے کرتا ہے. اینڈ کلیئرلی اگر کچھ ہوگا تو اس کی جو ہیڈ لائن ہوگی وہ وہی ہوگی, اور اس ہیڈ لائن کو دونوں کو وکٹری ڈکلیئر کرنی ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ وہ تقریباً وہیں ہوگی جہاں کبھی پہلے بھی تھی, چاہے وہ جب تھی اوباما صاحب کے زمانے میں یا 6-7 ہفتے کے پہلے میں. سو کیونکہ اس میں بچ کرنے کا بہت زیادہ روم نہیں ہے. لیکن جو باقی مسئلے ہیں گفتگو اسی کی ہوگی کیونکہ ہیڈ لائن وہ ہے, لیکن اس کے پیچھے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو باقی آپ کو چابیاں چاہیے وہ مختلف ہیں. امریکہ کو جو چابی چاہیے وہ ہے ہرموز کی, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہرموز کھلے, ہرموز نظر آئے کہ کھلے, اور وہ دنیا کو کہہ سکے کہ جناب ہم نے ہرموز کھلوا دیا. ہوپ اس کا یہ لوگ بھول جائیں گے کہ یار وہ پہلے بھی کھلا ہوا تھا, لیکن جو بھی ہے that has to happen. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جو اب نہیں گفتگو ہو رہی, and that is important. آپ کو یاد ہے ہفتے پہلے جب ہم بات کرتے تھے تو ایک اور مسئلہ بہت آتا تھا کہ جی ایران کا میزائل پروگرام. آپ نے دیکھا کہ اس کا اب ذکر ہی نہیں آتا. اور اس کا میرے خیال میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ they have decided اس پہ ڈیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایران کیوں اپنی دفاع چھوڑ دے گا تو پھر بچے گا کیا, کل اسرائیل آ کے اس کو ختم کر دے گا. تیسری چیز یہ کہ ایک مسئلہ جس کا ہم اتنا ذکر نہیں سنتے تھے وہ اب ہم زیادہ سن رہے ہیں, and I think that ایران کے لیے that is the issue. اور وہ مسئلہ ہے, اس کو آپ کمپنسیشن کہیں, اسے آپ ریپریشن کہیں, اسے آپ کہ کسی نہ کسی قسم کی ایران نیڈز, ایران کی ضرورت ہے, ایران کے لیے ایگزسٹینشل ہے کہ اس کے پاس ری بلڈ کرنے کی کیپیسٹی ہو اس ساری تباہی میں سے گزرنے کے لیے. چاہے وہ ہرموز کی کوئی ایسی چیز ہو جہاں وہ کچھ چارج کر سکے, جو میرے خیال میں مشکل ہے اور شاید ہونی بھی نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اس کے جو فروزن اکاؤنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس پہ سینکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں. میرے خیال میں جو آپ نے یہ نئی بات سنی ہے نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ٹرمپ صاحب 3-4 دن بھی پہلے نہیں کہتے تھے, اب وہ باری باری انسینٹیوز کی بات کہہ رہے ہیں. رائٹ. اور میرے خیال میں انسینٹیوز کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آپ سمجھیں نا پیکیج ہوگا یا جسے ہم پاکستان میں ریلیف کہتے ہیں, وہ ہوگی, اور وہ ہی آئی ہیو بین انسسٹنٹ کہ فار ایران دیٹ از امپورٹنٹ. اگر ایران کو ایک ایکسیپٹیبل پیکیج ریلیف انسینٹیو ملتا ہے, اگر امریکہ کو کلیئر اوپننگ آف ہرموز ملتی ہے, دین آئی تھنک آپ کے پاس میدان بن جائے گا فار بوتھ ٹو ڈکلیئر وکٹری. اور وہ جو نیوکلیئر ایشو ہے اس پہ کوئی ایک قسم کی ویگ لینگویج ہوگی جو میرے خیال میں آسان ہے. دیکھیں نا, ایران تو کہتا ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں یار نیوکلیئر, ہم نے تو فتویٰ دیا ہوا تھا, میرے باپ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہم نے بم نہیں بنانا, نیوکلیئر بم نہیں بنانا. جی. سو اس میں آپ کو بہت سے راستے مل جائیں گے گفتگو کے, لیکن اصلی جو مسئلے ہیں میرے خیال میں یہ والے ہیں. اینڈ آئی تھنک اگین اچھی بات ہے کہ میزائل کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ نان سٹارٹر تھا. ویری امپورٹنٹ. سر یہ جو ہارڈ لائنر ہیں, جیسے obviously اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سپوائلر ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ, جیسے آپ نے خود کہا کہ 47 سال بعد پہلا فیس ٹو فیس یہاں پر مذاکرات ہوئے تھے ایٹ دا ٹاپ لیول,
باقر کلیباف ان کے ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں اور ایک طرح سے جو وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ غالباً سینٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یو ایس سینٹ کے. تو ہم پلہ بھی تھے اور ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں جو ایران کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا تھا اپنے کہ وی ور انچز اوے فرام گوئنگ فار اے ڈیل، لیکن پھر وہ بیچ پہ کوئی ایسا مطالبہ آ گیا امریکہ کی جانب سے جس سے مذاکرات ٹوٹ گئے. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، بہت سی کنسپریسی تھیوریز چلتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ ایک اسپوائلر کا رول کیا ابھی بھی ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ لیبنان اور اس میں تو سیز فائر ہوئی، اور صدر ٹرمپ کا جہاں ٹویٹس بہت سے آئے وہاں ایک یہ بھی آیا تھا کہ دے آر پروہیبٹڈ اینڈ انف از انف. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ٹف ٹاک کریں گے؟ لیکن آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق اور ان کا ٹویٹ ہے جس پہ انہوں نے اسرائیل کی کھل کے بہت تعریف بھی کی تھی. یار آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اسپوائلر جو ہے نا وہ صرف اسرائیلی ہے. میں یہ واضح کر دوں، پچھلے 2-1 دن سے کبھی کبھار آپ کو گفتگی نظر آتی ہے امریکہ میں بھی، کبھی اور جگہ بھی، کہ جی ایران میں بھی اسپوائلر ہیں، کہ ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ٹف لے رہے ہیں. میرے خیال میں وہ اسپوائلر نہیں ہے. اسپوائلر وہ ہوتا ہے جو کہے کہ میں ڈیل چاہتا ہی نہیں. جی. اور پھر جو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران میں مختلف اوپینینز ہیں، کوئی کوئی ٹف کاپ ہے، کوئی سافٹ کاپ ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ہوتا ہے نا، کہ ایک سخت بات کرتا ہے، ایک کھانے میں ایک بندہ چائے لا کے دیتا ہے، دوسرا چھتر مارتا ہے. تو اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ہارڈ کاپ بھی ہیں اور سافٹ کاپ بھی ہیں، گڈ کاپ بھی ہیں بیڈ کاپ بھی ہیں. اسرائیل کا رول فرق ہے. اسرائیل کا بڑا کلیئر ہے، دی ڈو ناٹ وانٹ این اگریمنٹ، اور وہ اگریمنٹ کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اگر اگریمنٹ ہو گئی اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے. اور اسرائیل سے یہاں مراد اسپیشلی نیتنیاہو ہے. دیکھیں یہ جو لبنان کا ہوا ہے، جو مرضی آپ اس پہ کر دیں پینٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، وہ جو ٹرمپ کی ٹویٹ تھی دیٹ از ان ریئیکشن ناٹ ٹو لبنان، دیٹ از ان ریئیکشن ٹو ایران. کیونکہ ایران کا شروع سے میک اپ یہ تھا کہ ان کو پہلے روکو. جی رائٹ. اور پھر وہ ایک غصے والی ٹویٹ آئی کہ جی وی پروہیبٹ. اس کا اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے کہا کہ اس وقت منہ پہ کہا اچھا جی ٹھیک ہے، اور پھر وہی کرتا رہا جو وہ پہلے کر رہا تھا. اس طرح بگڑا بچہ ہوتا ہے نا، مان بھی لیتا ہے اور کرتا وہی ہے جو پہلے کر رہا تھا. لیکن اس نے یہ سو کالڈ ایک یلو لائن کیا ہوتی ہے؟ ایران کی ٹیریٹری، لبنان کی ٹیریٹری کے اندر کہہ دیا یہ علاقہ میرا ہے. جی. لجانی ریور تک. جی. رائٹ. تو اس نے صرف لبنان کو نہیں کہا، اسرائیل نیتنیاہو نے ٹرمپ کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مان دینے، لیکن نہیں مانتے. سو اصلی مسئلہ جو ٹرمپ کا پرابلم ہے، ایران والوں کا انٹرنل، ایک رابرٹ پٹنم کی تھیوری ہے بالکل صحیح کہ نیگوسیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ 2 لیول گیم ہوتی ہے. آپ ایک کرتے ہیں حریف سے نیگوشیٹ اور ایک کرتے ہیں اپنی سائڈ سے نیگوشیٹ. ایران میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سیکنڈ لیول نیگوسیشن ہے، ان کی اپنی سائڈ نے بھی تو مختلف ویوز ہوں گے نا، ان سب کو ملنا ہوگا. ایگزیکٹلی. امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی 3rd لیول آف نیگوسیشن ہے ود اسرائیل. اور اسرائیل کو اصلی کوشچن ہیز آلویز بین ایک ہی، کہ کیا ٹرمپ اسرائیل کو روک سکتے ہیں. اینڈ ونس اگین واٹ وی ہیو فاؤنڈ از، دیکھیں نا غزہ پیس ڈیل بھی تو ہوئی تھی نا. جی. اس پہ بھی انہوں نے کہا جی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایک دن گزرا ہے جس میں اسرائیل نے وہاں بمباری اور قتل و غارت نہ کیا. سو میرا موقف میرا خیال شروع سے یہ رہا ہے کہ یہ جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جس دن نیتنیاہو نے ٹرمپ کو کنونس کر دیا کہ جنگ شروع کرو، اور یہ ختم اس دن ہوگی جس دن ٹرمپ کنونس کر دیں گے نیتنیاہو کو کہ بہت ہو گیا بس. اور وہ جو ٹویٹ ہے انف از انف، آپ سمجھتے ہیں وہ اس کی غمازی نہیں کرتی؟ نہیں، وہ کہتی تو یہی ہے نا انف از انف، لیکن انف تو تب انف ہوگا جب ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں گے. وہ جو ٹویٹ ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے. بالکل. لیکن the question is ڈیزائر اگر ہے بھی تو ابیلٹی ہے کہ نہیں ہے نیتنیاہو کو کنٹرول کرنے کی. اور وہ مشکل اس لیے ہے کہ اگر آپ نیتنیاہو کی نظر سے دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو کنونس کر چکے ہیں کہ یہ ان کا آخری بیسٹ چانس ہے، جس کو آپ گریٹر اسرائیل وغیرہ کہہ لیں. رائٹ. وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ مجھے اس سے بہتر اپرچونٹی نہیں ملے گی، اور اس لیے وہ ہر چیز لگا دیں گے. دیٹ از وائی دنیا کو محتاط ہونا چاہیے کہ نہ صرف اسرائیل سٹل وانٹس کہ اس کو سکٹل کرے، ڈیل نہ ہونے دے، لیکن اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو وہ سمجھتا ہے مفادات ہیں وہ وینش ہو گئے. ویری امپورٹنٹ. سر میرے ساتھ رہے گا ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے. چشتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو انوار صاحب. بہت شکریہ سر. آپ گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑے اسپوائلر
हैं और वो रहेंगे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ चीची साहब कि ज़ाहिर सी बात है कि इस दौरान हमने देखा कि जो पिछला दौर हुआ और वो लास्ट संडे को इख्तिताम पजीर हुआ, मंगल को दोबारा शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। किस तरह देख रहे हैं सर इस प्रोसेस का? बड़ा अच्छे तरीके से डॉक्टर आदिल नजम साहब ने कहा कि ये रिज्यूम नहीं हो रहे, ये टूटे नहीं थे, कामयाब नहीं हुए थे लेकिन नाकाम भी नहीं थे। आप किस तरह देख रहे हैं इस प्रोसेस को? ईरान की जानिब से पहले लबनान सीज़ फायर की बात थी, अब वो नेवल ब्लॉकेड की भी बात सामने आ रही है। यूरेनियम का भी बहुत बड़ा इशू है, साथ में जो ईरान पे बड़े पैमाने में तबाही भी हुई है, उनके सिविलियन टारगेट्स बहुत हिट हुए। मैं देख रहा था कितने ज़्यादा स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ, वो कहते हैं इसका भी हमें मुआवजा मिलना चाहिए। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे वो कहते हैं हमें इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो यहाँ से ईरान के करीब से स्ट्रेट से गुजर के किश्तियाँ जाती हैं। आप किस तरह देख रहे हैं सारे प्रोसेस को और आप कितने पुरुमीद हैं कामयाबी? बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर आदिल को सुन रहा था जी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात कर रहे थे जिसके अंदर मैं एग्री करूंगा कि सिर्फ सबसे बड़ा शो स्पॉइलर वही है, इजराइल है। पहले तो मैं वो बताऊं, जो पहले मुज़ाकरात हुए थे मैं उस वक्त भी पुरुमीद था, बाद में मैंने अपने जो कॉन्टैक्ट थे उनके कंफर्म भी किया था कि बहुत ही कन्वर्जेंस हो चुकी थी, पर लास्ट मिनट हो गई, उसकी एक अलग डिबेट शायद हो जाएगी वो क्यों हो गई। लेकिन अभी जो मैंने अभी सुना है मीडिया के थ्रू ही, क्योंकि मैं देख रहा था, तो चैनल नहीं देख पा रहा, अब मुझे पता लगा कि अमेरिकन डेलीगेशन ने कंफर्म किया कि वो कल आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो इसका मतलब है अभी तक तो पॉजिटिविटी है। जिस चीज की एप्रीहेंशन की डॉक्टर साहब भी और आप बात कर रहे हैं, देखिए वो हमें याद आता है, वो एक फ्रेज होता है प्रिजनर्स डायलेमा। वो ये होता है कि जब कोई मर्डर या कोई ऐसा जुर्म हो जाए तो दो मुजरिम हो तो या मुलजिम हो, उनको अलग-अलग बंद करके पुलिस इंडिविजुअली प्रेशर डालती है कि हमें पता लग गया सच का, दूसरे ने बता दिया, तुम भी मान जाओ। तो दोनों को प्रेशर किया जाता है और दोनों को नहीं पता होता कि वाकई वो माना है कि नहीं माना। इस दौरान एक थर्ड डायमेंशन ऐड हो जाती है, और अगर एक कोई शख्स आकर उन दोनों को लहदा कह दे कि तुम मान जाओगे तब भी फांसी होगी क्योंकि इन्होंने तुमने धोखा दे रहे हैं तुम्हें, और अगर नहीं मानोगे तो तब भी हो जाएगी, तो वो एक कॉन्फिडेंस शैटर करता रहता है। इजराइल का वो रोल है जो प्रिजनर्स डिलेमा के अंदर वो जाके एक पार्टी को भी कहता है कि सच बता दोगे तो मारे जाओगे, झूठ बोलोगे तब भी मारे जाओगे। तो आई थिंक वो कन्वर्ज होने नहीं दे रहा, उसके स्टेक्स बहुत ज्यादा है, उसकी अपनी मोटिव था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल वही जो बात आप कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिसलीड किया गया, और अक्सर मैं कहता हूं कि जो वेनेजुएला की जो फतह थी वो बड़ी मिसलीडिंग थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये एहसास हुआ कि शायद ये वेनेजुएला प्लस है जो नेतन्याहू ने कहा उनको। फिर इसमें एक क्वेश्चन या वार्निंग भी अटैच थी, और जो हमने पढ़ी या पढ़ाई वो ये होती है कि जब आप इस तरह की इजी एंड क्विक विक्ट्री ले लेते हैं विदाउट नॉट मच ऑफ लॉस, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी क्लियर थे, ऑल्दो अनएथिकल थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो क्लियर थे कि प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को उठा लाओ, उनकी फोर्सेस उठाकर ले गई। नेतन्याहू ने उनको कहा कि देखा इतना आसान है, लोग पहले ही ईरान के इंतजार कर रहे हैं, ये वेनेजुएला प्लस साबित होना है। हिस्ट्री में आपको इस दफा जरूरत ही नहीं है कि नेटो को डालें, जरूरत ही नहीं है कांग्रेस से पूछें, जरूरत ही नहीं है ईयू या कोई और यूनाइटेड नेशंस का कोई रेजोल्यूशन पास करवाएं, जो ट्रेडिशनली सारे से दूर करते आते थे। तो आई थिंक इनको कहा गया कि शायद हिस्ट्री में आप अपना नाम लिखवा जाएंगे स्टैंड अलोन, तो बहुत ज्यादा एक एक्नॉलेजमेंट मिली, वो मिसफायर हुई। तो ये सारे करते हुए अभी भी इजराइल बहुत बड़ा शो स्पॉइलर है। आपने देखा कि हम जब इनके ईरानी डेलीगेशन वापस गया था तो उनको कितनी अप्रीहेंशन थी वापस, कि हमें शायद दरमियान में निशाना बना दिया जाएगा, तो पाक फिजाइया ने फिर एस्कॉर्ट किया ऑल द वे। क्या मतलब था उसका मतलब यही था कि एक शो स्पॉइलर है जो चीजें बात आगे शायद नहीं देना चाहता कि आगे चले। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जो खबरें अगर आ रही हैं कि अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है, तो आई एम श्योर काफी हद तक तो ये कंफर्ट लेवल डेवलप हुआ होगा, वरना वो शेड्यूल आउट तो नहीं करते कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। सर ये फेयरली पोटा ये बताएगा, ईरान के लिए आप समझते हैं ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो भी मुआहदा कर ले, ऑफ रैम्प पे जाएं? उन्होंने अपने आप को साबित कदम पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो साबित कदम है। मैं ये खालिद चीज़ सब इस हवाले से आपकी क्या राय? क्योंकि एक राय ये भी आती है कि वहाँ पर ज़रबत नहीं तमाम लीडरशिप आई है ना, IRGC की भी नहीं आई है, फिर उनके अपने प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियाँ, नए सुप्रीम लीडर भी आ गए हैं मुश्तबा खामेनी साहब। ईरान के लिए भी ये बेस्ट मूवमेंट है? जैसे अमेरिका तो चाह रहा है कि जी एक डील हो जाए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्वीट से तो ये लगता है वो सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, लेकिन बैनुल सतूर यही होता है कि अब डील कर लें, तो क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने सारे अहदाफ भी हासिल कर लिए हैं। ईरान के हवाले से भी यही बेहतरीन मौका है कि वो डील कर लें या मुआहदा कर लें, इसको अगर ये नाम दें। देखिए अनवर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई या नए खामनेई आए, मुश्तबा खामनेई आए, उन पर भी बहुत प्रेशर है। देखिए उनकी भी 39 लीडर्स को शहीद किया गया, 160 बच्चियों को शहीद किया गया, तो उन पर एक प्रेशर भी बहुत है। और आपने देखा था कि पहले मुजाहरे भी शुरू हुए थे, क्योंकि इंटरनल भी एक प्रेशर है। तो जाहिर है इन्होंने ऐसी डील करनी है जब भी हुई, आइडियल तो किसी के लिए भी नहीं होनी। पहले तो ये क्लियर कर लें कि अमेरिका के लिए ये उन्होंने परसीव करना है, ये अपने लोगों को कन्विंस करना है कि जीता मैं हूं।
اب ظاہر ہے ایرانی گورنمنٹ پر بھی بہت پریشر ہے, اپنے لوگوں کا بھی, کوئی ایسی چیز نہیں کریں which should not look like a victory. نمبر ون, امریکن پریزیڈنٹ being the president of USA, the strongest force, ان کو بھی obligatory ہے کہ وہ ایسی چیز یا ایسی اگریمنٹ کرائیں جس کو وہ بعد میں میڈیا کو کہہ سکے کہ میں نے وکٹری حاصل کی. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نے رجیم چینج بھی کہا کہ یہ وکٹری ہے, پھر انہوں نے کہا کہ مجھے فٹ آن گراؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا اسٹیٹ آف ہارموز مجھے چاہیے ہی نہیں ہے. وہ گول پوسٹ شفٹ کرتے رہے ہیں جسٹ ٹو میک اٹ لک کہ یہ میں جیت رہا ہوں, میرے جو نہیں حاصل ہو رہے اہداف وہ تو میرے ہدف ہی نہیں تھے. تو آئی تھنک یہ فلیکسیبلٹی نظر جو آ رہی ہے, کنورجنس ہو سکتی ہے. ایران کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ چوائسز اس لیے نہیں ہے کہ بہت ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ول ٹو فائٹ ختم کرنی ہے, یعنی بریجز ناک آؤٹ کرنے ہیں, کمیونیکیشن سینٹرز اڑانے, وہ پبلک پلیسز ہیں. ایز اے فائٹر پائلٹ ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ آپ نے سیولین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ بائی ڈیزائن نہیں کرنا. یہ جنیوا کنونشن ہے, انٹرنیشنل رولز ہے, لیکن امریکن وہ بھی کرنا چاہتے ہیں ابھی. تو وہ بیسیکلی لوگوں کی ہمت کو چاہتے ہیں کہ توڑ دیں اور حکومت کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے وہ ٹیکنیک بالکل نہیں چلے گی. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اب ریلائز کریں گراؤنڈ ریئلٹی کو, جو نقصان ہو چکا ہے. لک لائک اے وکٹری تو ہر ایک کو, دونوں ملکوں کو چاہیے, اور انہوں نے ابھی بھی یہی کہنا ہے جنگ کے بعد کہ ہم جیتے ہیں, اور وہ کہیں گے ہم جیتے. بٹ دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں کون جیتا, ہم تو چاہتے ہیں امن ہو اور اکنامک جو ہارڈ شپ ساری دنیا پر آئی ہے وہ واپس چلی جائے. ٹورڈز دی اینڈ ڈاکٹر عادل نجم صاحب, سر آپ کی کیا ٹیک ہے ایران کے لیے؟ میں کیونکہ میں آپ کا بھی اوپینین لینا چاہوں گا کہ جو خالد چشتی صاحب نے کہا, یو ایگری؟ چشتی صاحب نے بالکل درست بات کی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دونوں میرے خیال میں دونوں چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے, لیکن دونوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیسپریٹ ہو کہ کسی بھی قیمت پہ ڈیل ہو جائے. وہ تو وہ ہوتی ہے نا, جب مجھے پتہ لگ گیا کہ میں ہار گیا ہوں تو پھر میں کسی بھی قیمت پہ ڈیل لے لیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے یہ ہیں کہ ایران وہاں پہنچ گئے, وہ روز 4-5 بار وظیفے کی طرح کہتے ہیں ان کی فوج نہیں ہے, ان کی نیوی نہیں ہے, ان کا یہ نہیں ہے, ان کا وہ نہیں ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت نائدر از ڈیسپریٹ, وچ مینس کہ دونوں کو اپنا پاؤنڈ آف فلیش چاہیے اور دونوں کو فیس سیونگ بھی چاہیے. میرے خیال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے, جو اچھی بات ہے جس میں پاکستان کا مثبت رول یہ بھی ہے, وہ ایک جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس قسم کی جنگی نیگوسیشن میں, وہ ایک چوہے بلی کا کھیل ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک دھکا دیتا ہے, دوسرا نج کرتا ہے, ایک تڑی لگاتا ہے, دوسرا اس سے بڑی تڑی لگاتا ہے, پھر ایک پیچھے ہو جاتا ہے. یہی ہوتی ہے نا ایک چوہے بلی کا کھیل, دونوں کھیل رہے ہیں آپس میں. پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو وہ کنونس ہونا چاہتے ہیں یا کنونس ہیں کہ بلی وہ ہیں, اور ایران جو ہے وہ یہ کہنے کو تیار بالکل نہیں, منوانے کو تیار کہ میں چوہا ہوں. اور میں یہ صرف میں کیوٹ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا. دیٹ از جو دونوں کو ایک ایسا راستہ چاہیے ویئر دے کین ڈکلیئر سم تھنگ ڈفرنٹ. اور امریکہ کے لیے وہ بڑا مشکل ہے, یہ ایک گلوبل سپر پاور رہی ہے. یہ جب گئی تھی اس مارکے میں تو اس ازمپشن پہ گئی تھی کہ خالی خولی ایک ایئر کیریئر بھیجنا would be enough to just finish the game. اور اب 6 ہفتے میں بحرے یہ اسٹریٹ آف ہرموز سے بہت پانی بہ چکا ہے, اور اس پانی بہنے کی وجہ سے دنیا وہ نہیں ہے جو ہے. سو دے ول فائنڈ دیٹ. لیکن آئی تھنک پاکستان کا رول اس چوہے بلی کی گیم میں یہ ہے کہ دونوں کو نج کرے, ناٹ ٹورڈز کہ میں جیتا اور وہ ہارا, بٹ ٹو اے پلیس ویئر بوتھ کین سے ون ون. as long as they can declare their win, آپ دوسری کی ون کو رہنا. ویری امپورٹنٹ, تھینک یو ویری مچ آپ کا. میں ایک اپڈیٹ بھی لیتے چلیں. قربان بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جرنلسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. قربان بلوچ صاحب, وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان صاحب سے 45 منٹ کی گفتگو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی جانب سے بھی اب جو ہے وہ وفد کی اناؤنسمنٹ آ جائے گی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی تک ان کی جانب سے آفیشیلی نہیں آیا کہ ہمارے ڈاکٹر باقر کلیباف صاحب یا عباس اراغچی صاحب بھی جا رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے آ گیا آفیشیلی. قربان صاحب جی, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے درست نشان دی کی. تقریباً 45 منٹ کی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ڈاکٹر مسعود سے, وزیر اعظم شہباز شریف کی, جس میں جو فرسٹ راؤنڈ تھا امریکہ ایران مذاکرات کی اسلام آباد کی میزبانی میں, اور اس کے بعد وزیر اعظم کے سعودی عرب کا دورہ, قطر کا دورہ, ترکیہ کا دورہ, وہاں کے جو قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل نے جو 3 روزہ دورہ تہران کا کیا اور ایرانی قیادت سے ملاقات کی, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, تفصیلی طور پہ ڈسکس ہوئی ہیں. یہ جو ٹیلی فون رابطہ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا وفد جو آ رہا ہے تو
अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तानी क़यादत से जो राब्ते हो रहे हैं, तो ये तो कहते हैं ना कि घंटा भी घंटा चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो जाहिर है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को इस हवाले से एतमाद में लिया कि वहां से अब अपडेट क्या है, और यकीनी तौर पर अगर ईरानी क़यादत की तरफ से ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही थी कि वहां से वफद कब आएगा, उसमें कौन होगा, वफद आएगा नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के मुखालफीन, पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर अफवाहें फैला रहे हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, तो ये जो राब्ता है अब जाहिर है कोई 45 मिनट मैं समझता हूँ कि किसी रहनुमा के दरमियान बातचीत कोई मामूली बात नहीं है। उसमें सारी चीजें बारीकी से डिस्कस की गई होंगी और उसका जायजा लिया गया होगा, और उसमें अगर नोक पलक कहीं से कोई खामी है, कहीं किसी को आदम एतमाद है, कोई कमजोरी है, तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई है। और पिछले 2 रोज से जो इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जहां मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान इंतजामिया, इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से तैयारी हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो पहले जो मुज़ाकरात हुए थे उस तैयारी से भी ज्यादा तैयारी की सूरत हाल है। तो मैं इस सूरत हाल में मैं तो ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई अमेरिका की तरफ से तो अनाउंसमेंट हो गई है टीम की, लेकिन मुझे अभी भी एज ए जर्नलिस्ट मैं कहता हूँ कि 11th आवर में ये हो सकता है कि सदर ट्रंप खुद भी आए और अमेरिकी सदर भी आए। शायद ये भी कहा जा रहा है कि बाकी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, उनके जो रहनुमा है, कायदीन है, वो भी तकरीबन ये एक सोच है या एक इतरात है कि उनके आने के भी कभी इम्कान है। बहुत बहुत शुक्रिया हिस्टोरिकल जी कुर्बान साहब, और हिस्टोरिकली जिसका यहाँ इस्लामाबाद में होगा, इंतजाम होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू क्लोज आवर शो। शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, कुर्बान बलोच साहब और जॉर्ज सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, इंशाल्लाह एक कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इट विल बी अ लॉन्ग वीक, और पाकिस्तान में जो सफारतकारी है जिसमें 2 ऐसी कुव्वतें जो 47 साल से एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं, दोबारा उनकी इंशाल्लाह नशिस्त होने जा रही है, और इस हवाले से हम दुआगो हैं, और हम जो है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के वफूद आएँ, उनके मुज़ाकरात हों, और मुज़ाकरात जो इस्लाम जहाँ से इस्लाह टूटा था इन अ वे कि मुआहदा नहीं हुआ था, ये जो मुज़ाकरात हों वो मुंतज हों एक ऐसे मुआहदे में जो दोनों फ़रीक़ैन के लिए विन विन सिचुएशन हो, और पाकिस्तान का जो किरदार है पीस ब्रोकर का, वो इंशाल्लाह तारीख़ में जो है सुनहरी हरूफ से लिखा जाए। इन्हीं दुआया कलमात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरा होने जा रहे हैं वो नतीजा खेज साबित होंगे। दिस टाइम इस्लामाबाद टॉक्स 2.0, वी विश्ड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द नेगोशिएटर्स, स्पेशली पाकिस्तान जो फैसिलिटेटर भी है और होस्ट भी है, और पूरी दुनिया की नज़रें मोतरफीन ममालिक की भी हैं और हासिदीन ममालिक की भी हैं, स्पॉयलर्स की भी हैं, भारत और इसराइल, उनकी भी नज़रें जमी हुई हैं इस्लामाबाद पे। तो इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के स्क्रीन पर अपडेट देते रहेंगे। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच टेक प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।